اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 48 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بقرعید اور جمعے کے روز یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، یہ ایک مبارک اور مسعود دن ہے جس میں تمام اطراف زمین کے مسلمان ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ کوئی سائل ہے تو کوئی طالب، کوئی ثواب کا طالب ہے اور کوئی عذاب سے خوفزدہ، جبکہ تو سب کی حاجتوں پر نظر رکھتا ہے۔ لہذا تیرے جود و کرم کی بنا پر اور اس بنیاد پر کہ میرے تمام مطالبات تیرے سامنے تیرے لیے بہت آسان ہیں، میرا تجھ سے سوال ہے کہ تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما۔ اور میرے پروردگار، یہ میرا سوال اس بنیاد پر بھی ہے کہ سارا ملک اور ساری حمد تیرے لیے ہی ہے اور تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو حلیم و کریم، مہربان، احسان کرنے والا، صاحب جلال و اکرام اور خالق آسمان و زمین ہے۔ مزید میرا سوال یہ ہے کہ اپنے مومن بندوں کے درمیان اپنے خیر سے عطا فرما، جس کے ذریعے سے انہیں دنیا اور آخرت کی کوئی نیکی عطا کر دے، اور اس میں میرے حصے کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔ اور اے اللہ، میرا تجھ سے سوال اس بنیاد پر بھی ہے کہ ساری حکومت تیری ہے اور تمام حمد تیرے ہی لیے ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم الصلاۃ والسلام پر اپنی رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیری تمام مخلوق پر میں تیرے برگزیدہ ہیں۔ اسی طرح ان کی آل جو کہ نیک کردار، پاک و پاکیزہ اور تیرے پسندیدہ ہیں، اور ان پر ایسی رحمتیں نازل فرما جسے کوئی شمار نہ کر سکے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی طرح کی نیک دعاؤں میں شریک قرار دینا۔ اے عالمین کے پالنے والے، اور ہمارے و مومنین کے گناہوں کو بخش دینا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی حاجتوں کے لیے تیرا ارادہ کیا ہے اور اپنے فقر و فاقے اور غربت کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ میں تیری مغفرت اور رحمت پر اپنے عمل کی نسبت زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور تیری مغفرت و رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ لہذا تو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، اور میری ہر اس حاجت کی ذمہ داری لے لے جو میرے حق میں بہتر ہو کہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ تیرے لیے بہت آسان ہے، اور میں اس بارے میں تیرا محتاج ہوں، اور تو مجھ سے بے نیاز ہے۔ میں نے تیرے بغیر کوئی خیر حاصل نہیں کیا ہے، اور مجھ سے کسی بھی شر کو تیرے علاوہ کسی نے رد دور نہیں کیا ہے، اور میں امور دنیا اور آخرت میں تیرے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں رکھتا ہوں۔ اے اللہ، اگر کسی شخص نے کسی مخلوق کے پاس حاضری کے لیے ارادہ یا استعداد یا تہیہ کیا ہے، یا کوئی سامان فراہم کیا ہے کہ اس کے عطایا اور انعامات کو حاصل کرے یا اس کے کرم اور جائزے کو طلب کرے، تو اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری اور استعداد اور سامان کی فراہمی اور صرف تیری معافی اور تیرے عطیے کی امید میں ہوں، اور میں صرف تیری عطا اور تیرے جائزے کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن میری امید کو نا امید نہ کرنا۔ اے وہ ذات جسے کوئی سائل تنگ دست نہیں بنا سکتا ہے، اور جس کے یہاں عطا و بخشش سے کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے، میں تیری بارگاہ میں کسی ایسے عمل صالح کے سہارے نہیں حاضر ہوا ہوں
جسے پہلے بھیج دیا ہو، اور نہ کسی مخلوق کی سفارش کا امیدوار ہوں سوائے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش کے، جس پر تیرا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنے جرم و خطا کا اقراری بن کر حاضر ہوا ہوں، اور میں تیری اس عظیم معافی کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں، جس کے ذریعے تو نے تمام خطا کاروں کو معاف کیا ہے، اور ان کے عظیم جرائم پر مسلسل اصرار بھی تجھے رحمت و مغفرت سے روک نہیں سکا ہے۔ لہذا اے وہ ذات جس کی رحمت وسیع ہے اور اس کی معافی عظیم ہے، اے عظیم اے عظیم اے عظیم، اے کریم اے کریم اے کریم، تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر دوبارہ اپنی رحمت نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما دے، اور مجھے اپنی مغفرت میں شامل کر لے۔ اے اللہ، یہ منصب تیرے جانشینوں اور منتخب بندوں اور تیرے ان امانت داروں کا تھا جنہیں تو نے بلند ترین درجات سے مخصوص کیا تھا، مگر اسے ظالموں نے چھین لیا ہے، اور یہی تیرے قضا و قدر کا بھی تقاضا تھا، ورنہ نہ کوئی تیرے امر پر غالب آ سکتا ہے اور نہ کوئی تیرے حتمی تدبیر سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح چاہے اور جہاں چاہے وہی ہوتا ہے کہ تو ہر ایک سے بہتر جاننے والا ہے۔ نہ تیری تخلیق پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اور نہ تیرے ارادے کو متہم کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے منتخب بندے اور جانشین مغلوب اور مظلوم ہو گئے، اور ان کا حق ان کے پاس سے نکل گیا، اور آج تیرے احکام کو بدلا ہوا، تیری کتاب کو پس پش ڈالا ہوا، تیرے قوانین کو اصل رخ سے ہٹایا ہوا، اور تیرے رسول کے طور و طریقے کو نظر انداز کیا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اولین و آخرین میں ان کے دشمنوں اور دشمنوں کے اعمال سے راضی ہونے والوں اور ان کے پیروکاروں پر لعنت فرما۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی ہے، لہذا ان پر صلوات و برکات و تحیات نازل فرما، اور ان کے لیے گشائش و راحت و نصرت و تائید میں عجلت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایماندار توحید پرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والوں میں قرار دے، آمین۔ اے عالمین کے پالنے والے، اے اللہ، تیرے غضب کو تیرے حلم کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا، اور تیری ناراضگی کو تیری معافی کے علاوہ کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہے۔ تیرے عذاب سے تیری رحمت کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، اور تیری ہیبت سے تضرع و زاری کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ لہذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں وسعت حال عطا فرما اپنی قدرت کے ذریعے، جس سے مردہ بندوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور مردہ زمینوں میں زندگی دوڑاتا ہے۔ اور اے میرے معبود، ہمیں ہم و غم سے ہلاک نہ کر دینا، یہاں تک کہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے اور اس قبولیت کو ہمیں دکھلا دے، اور آخر حیات تک ہمیں عافیت کا مزہ چکھا دے۔ ہمارے دشمن کو طعنے کا موقع نہ دینا، اور اسے ہماری گردن پر سوار نہ ہونے دینا، اور ہم پر مسلط نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بلند کر دیا تو کون گرا سکتا ہے، اور اگر تو نے محترم بنا دیا تو کون رسوا کر سکتا ہے، اور اگر تو نے کسی کو رسوا کیا تو کون اسے عزت دے سکتا ہے، اور اگر تو نے کسی کو ہلاک کیا تو تیرے اس بندے کے بارے میں تجھ سے بات کرنے والا کون ہوگا، اور اس کے انجام کار کے بارے میں دریافت کرنے والا کون ہوگا۔ اور مجھے تو معلوم ہے کہ تیرے حکم میں کوئی ظلم نہیں ہے، اور تیرے انتقام میں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ جلدی وہ کرتا ہے جسے مجرم کے ہاتھوں سے نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، اور ظلم وہ کرتا ہے جسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور تو ان تمام باتوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔
اے اللہ تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور انتقام کا ہدف نہ بنانا، اور مجھے مہلت دینا اور مجھے راحت دینا اور مجھے لغزشوں سے سنبھال دینا اور مجھے مسلسل بلاؤں میں گرفتار نہ ہونے دینا کہ تجھے میری کمزوری، بے چارگی اور اپنی بارگاہ میں فریاد کا علم ہے۔ اے اللہ میں آج کے دن تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناہ دے دے، اور میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور میں تیرے عذاب سے نجات کا خواہش مند ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے امن و امان عطا فرما۔ اور اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور میری ہدایت فرما۔ اور اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور میری مدد فرما۔ اور اے اللہ میں تجھ سے رحمت کا طالب ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھ پر بھی رحم فرما۔ اور اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی کا خواہش مند ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیاز بنا دے۔ اور اے اللہ میں تجھ سے رزق کا طالب ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور اے اللہ میں تجھ سے مدد کا طالب ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور میری مدد فرما۔ اور اے اللہ میں تجھ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے۔ اور اے اللہ میں گناہوں سے حفاظت چاہتا ہوں، لہٰذا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے محفوظ فرما دے کہ اگر تو چاہے گا تو میں دوبارہ تیرا کوئی ناپسندیدہ عمل انجام نہیں دے سکتا ہوں۔ اے اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے مہربان، اے مہربان، اے رحم کرنے والے، میرے ان تمام مطالبات کو قبول کر لے جن کا میں نے تجھ سے سوال کیا یا تقاضا کیا ہے یا ان کے بارے میں تیری طرف رغبت کی ہے۔ اب تو بھی ان تمام چیزوں کو میرا مقدور کر دے اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دے اور اس پر امضا کر دے اور میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے اور انہیں میرے بارے میں بابرکت بنا دے اور مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما اور مجھے اپنی عطاؤں سے نیک بخت بنا دے اور پھر اپنے فضل اور وسعت سے اس میں اضافہ فرما دے کہ تو صاحب وسعت بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور پھر انہیں خیر و دنیا اور آخرت اور نعیم جنت سے ملا دے۔ اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔